رات کا آخری پہر تھا جب لاہور کی ایک پرتعیش سوسائٹی کے عالیشان بنگلے میں سناٹا چیخ اٹھا۔ میرا اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا فارس شاہ، تم نے مجھے برباد کر دیا۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ فارس شاہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی اور سانسیں اس طرح چل رہی تھی جیسے وہ میلوں کا سفر طے کر کے آیا ہو۔ کمرے کا اے سی 18 ڈگری پر ہونے کے باوجود اس کا جسم تپ رہا تھا۔ اس نے تھر تھراتے ہاتھوں سے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں خالی کر گیا۔ وہ جملہ، وہ آواز آج 3 سال بیت جانے کے بعد بھی اس کے کانوں میں سیسے کی طرح پگھلتی تھی۔ فارس شاہ، تم ایک ہارے ہوئے انسان ہو۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ کر حقارت سے کہا۔ باہر کی دنیا کے لیے وہ فارس انڈسٹریز کا مغرور اور کامیاب ترین مالک تھا جس کے ایک اشارے پر قسمتیں بدل جاتی تھیں، لیکن اس کے کمرے کی 4 دیواری میں وہ صرف ایک پچھتاوا تھا۔ اس نے بیڈ سے اتر کر اپنی ریشمی قمیص کے بٹن کھولے اور بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا تو اسے عائزہ یاد آئی، وہ معصوم سی لڑکی جسے اس نے اپنی خاندانی دشمنی کی آنکھ میں جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ بھائی، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ پیچھے سے ایک نرم آواز آئی۔ وہ اس کی چھوٹی بہن مناہل تھی جو شاید پانی پینے کچن میں آئی تھی اور فارس کے کمرے کی لائٹ جلدی دیکھ کر رک گئی۔ فارس نے جلدی سے اپنے تاثرات بدلے اور سرد لہجے میں بولا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو مناہل؟ جا کر سو جاؤ۔ مناہل اندر داخل ہوئی اور فارس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر وہی خوابناک، بھائی کب تک خود کو اس آگ میں جلائیں گے؟ جو ہوا اسے بھول کیوں نہیں جاتے؟ فارس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ بھول جاؤں؟ کیسے بھول جاؤں کہ میری انا نے ایک معصوم کی زندگی برباد کر دی؟ اور تم لوگ تو خوش تھے نا جب میں اسے اس گھر سے نکال رہا تھا؟ تایا ابا اور بابا کی وہ پرانی دشمنی جس کا بدلہ میں نے اس سے لیا، کیا وہ درست تھا؟ بھائی، بابا تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن آپ کی زندگی رک گئی ہے۔ مناہل نے اداسی سے کہا، میری زندگی اسی دن رک گئی تھی مناہل جب عائزہ اس گھر سے بھاگی تھی۔ فارس نے تلخی سے کہا اور ہاتھ کے جھٹکے سے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ناشتے کی میز پر خاموشی کا راج تھا۔ فارس کی والدہ بیگم زبیدہ بڑے فخر سے اخبار میں اپنی بیٹے کی کامیابی کی خبر پڑھ رہی تھی۔ فارس بیٹا، آج شام کو بزنس کمیٹی کی میٹنگ ہے، تمہیں وقت پر پہنچنا ہے، بیگم زبیدہ نے کہا۔ فارس نے بغیر سر اٹھائے کافی کا سپ لیا۔ میں دیکھ لوں گا۔ اور ہاں، تمہاری پھپھو کی بیٹی آ رہی ہے، میرا خیال ہے اب تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ انہوں نے دبی زبان میں بات چھیڑی۔ فارس نے زور سے چمچ پلیٹ پر پٹخا، جس کی آواز سے سب سہم گئے۔ امی، میں نے کہا تھا نا کہ میرے سامنے دوبارہ شادی کا ذکر مت کیجیے گا۔ اس گھر میں ایک ہی لڑکی آئی تھی جسے آپ سب نے مل کر دشمن کی بیٹی قرار دیا تھا۔ اب دوبارہ کسی اور کی زندگی برباد کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ غصے میں کرسی پیچھے ہٹا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ فارس شاہ کی گاڑی کی رفتار جتنی تیز تھی، اس کے ذہن میں یادوں کا طوفان اس سے بھی زیادہ تند و تیز تھا۔ وہ 3 سال پہلے کے ان دنوں میں پہنچ گیا جب شاہ ولی اور ہاشم خان کی دشمنی لاہور کے بڑے گھرانوں میں زبانِ زد عام تھی۔ فارس کے والد شاہ ولی اور عائزہ کے والد ہاشم خان کبھی کاروباری شراکت دار تھے، لیکن ایک زمین کے تنازع اور غلط فہمی نے انہیں جانی دشمن بنا دیا۔ برسوں تک عدالتوں اور کچہریوں میں لڑنے کے بعد جب خون خرابے کی نوبت آئی تو خاندانوں کے بڑوں نے ایک قدم اور فرسودہ روایت کا سہارا لیا، ونی یا صلح کی شادی۔ فارس جو اس وقت جوانی کے جوش میں تھا، اپنے باپ کے حکم کے سامنے سر جھکا گیا، لیکن اس کے دل میں عائزہ کے لیے صرف نفرت بھری تھی، کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ ہاشم خان نے ان کے خاندان کو دھوکہ دیا ہے۔ شادی کا جوڑا پہنے عائزہ جب فارس کے کمرے میں آئی تو وہ ڈری سہمی نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خودداری تھی۔ فارس نے کمرے میں قدم رکھتے ہی اپنا کوٹ صوفے پر پھینکا اور سرد لہجے میں بولا، یہ مت سمجھنا کہ تم اس گھر کی بہو بن کر آئی ہو، تم صرف ایک قیدی ہو جو اپنے باپ کے گناہوں کا ہرجانہ بھرنے یہاں آئی ہے، میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ عائزہ نے اپنی بھاری جولری اتارتے ہوئے اسے آئینے میں دیکھا اور مسکرا دی۔ قیدی ہوں؟ واہ، اتنے خوبصورت جیلر کے پاس قیدی بننا تو فائدے کا سودا ہے۔ ویسے آپ کو کس نے بتایا نہیں؟ کیا آپ غصے میں قار پشت لگتے ہیں؟ فارس حیرت سے مڑا۔ اسے توقع تھی کہ وہ روئے گی، معافی مانگے گی، لیکن یہ لڑکی تو الگ ہی مٹی کی بنی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟ وہ دھاڑا۔ ہمت؟ وہ تو بچپن سے مجھ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔
اب اگر شادی ہو ہی گئی ہے تو کم از کم تمیز سے بات کرنا سیکھ لے۔ عائزہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ اگلی صبح ناشتہ پر پورا خاندان موجود تھا۔ فارس کے تایا ابا جو اس دشمنی کے سب سے بڑے حامی تھے، عائزہ کو دیکھ کر زہریلے جملے کس رہے تھے۔ دشمن کی بیٹی کو گھر میں بسا تو لیا فارس، لیکن یاد رکھنا سانپ کا بچہ کبھی دوست نہیں ہوتا۔ تایا ابا نے حقارت سے کہا۔ عائزہ نے جو پلیٹ میں پراٹھا رکھ رہی تھی رک گئی۔ اس نے مسکرا کر تایا ابا کی طرف دیکھا۔ تایا ابا، اگر میں سانپ کا بچہ ہوں تو اس حساب سے تو فارس بھی اسی چڑیا گھر کا حصہ ہوئے نا، کیونکہ اب تو میں ان کی بیٹر ہاف ہوں۔ فارس کی کافی کا گھونٹ اس کے حلق میں پھنس گیا۔ مناہل نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ فارس نے غصے سے عائزہ کا ہاتھ میز کے نیچے دبایا۔ خاموشی سے ناشتہ کرو عائزہ، ورنہ کیا؟ عائزہ نے سرگوشی میں اس کے کان کے قریب آ کر کہا۔ ورنہ آپ مجھے ہنٹر مانیں گے ہٹلر صاحب؟ زمانہ بدل گیا، تھوڑا رومانوی ہونا سیکھیں۔ ناشتے کی میز پر عائزہ کا جواب تایا ابا کو آگ بگولا کر گیا۔ دیکھا زبیدہ بیگم، اس کی زبان دیکھیے، یہ صلح کرنے نہیں آئی، یہ ہمارے خاندان کی ناک کاٹنے آئی ہے۔ تایا ابا نے کرسی پیچھے پٹکتے ہوئے زہر اگلا۔ فارس جو اندر ہی اندر عائزہ کی ہمت کا قائل ہو رہا تھا، اپنوں کے دباؤ میں آ کر پھر سے سخت ہو گیا۔ اس نے میز کے نیچے سے عائزہ کی کلائی اتنی زور سے دبوچی کہ اس کی چوڑیاں گوشت میں چبھنے لگی۔ میرے کمرے میں چلو، فارس نے دانت پیستے ہوئے کہا اور اسے سب کے سامنے گھسیٹتا ہوا اوپر لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فارس نے اسے جھٹکا دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے تایا ابا کے سامنے زبان کھولنے کی؟ تم یہاں ایک مجرم کی حیثیت سے ہو، بھول گئی ہو؟ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ فارس، میں مجرم نہیں ہوں، میں اس صلح کی بھیڑ چڑھی ہوں، ایک لڑکی ہوں جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئی ہے۔ کیا اس گھر میں انسان ہونا بھی گناہ ہے؟ فارس کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اس کی والدہ بیگم زبیدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں موٹے کام والا ایک بھاری جوڑا تھا۔ یہ لو، آج شام کو ہمارے قریبی رشتے دار آ رہے ہیں، تم کچن میں جاؤ اور سارا کھانا خود بناؤ گی۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی کہے کہ دشمن کی بیٹی آرام کر رہی ہے۔ عائزہ نے حیرت سے دیکھا۔ امی، اتنے سارے لوگوں کا کھانا اکیلے؟ امی مت کہو مجھے، بیگم زبیدہ نے اسے ٹوکا۔ اور ہاں، کام ختم ہونے تک تم پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیو گی۔ یہ تمہارے باپ کے اس دھوکے کی سزا ہے جو اس نے میرے بھائی کے ساتھ کیا تھا۔ فارس خاموش کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ اس کا خاموش رہنا عائزہ کے لیے سب سے بڑا زخم تھا۔ فارس کے اندر مچتی ہوئی یہ کشمکش اب اسے پاگل کر رہی تھی۔ اس رات جب تایا ابا نے دوبارہ عائزہ کی غداری کا راگ پالا تو فارس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ غصے میں گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ شہر کی سنسان سڑک پر آوارہ گردی کرتے ہوئے اس نے زندگی میں پہلی بار وہ قدم اٹھایا جو اس کی پہچان نہیں تھا۔ اس نے سکون کی تلاش میں شراب پی لی، لیکن وہ تلخ گھونٹ اس کے دل کی آگ بجھانے کے بجائے اسے مزید بھڑکانے لگا۔ جب وہ رات کے پچھلے پہر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گھر پہنچا تو لانچ میں تایا ابا دھات لگائے بیٹھے تھے۔ دیکھ لو فارس، وہ لڑکی تمہارے سکون کی قاتل بن گئی ہے۔ آج بھی وہ چھپ کر کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ تایا ابا نے اس کے قریب آ کر زہریلے لہجے میں اس کے کان بھرے۔ فارس کا دماغ دھندلا چکا تھا۔ غصہ اور نشہ مل کر ایک طوفان بن گئے۔ وہ بھاری قدموں سے اوپر اپنے کمرے میں پہنچا جہاں اندھیرا چھائے ہوا تھا۔ عائزہ بیڈ کے کونے پر پرسکون سے سو رہی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ چاند کی روشنی میں دمک رہا تھا۔ فارس نے ٹھوکر مار کر دروازہ بند کیا۔ آواز سے عائزہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھبرا کر لائٹ آن کی تو سامنے فارس کو سرخ آنکھوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ دیکھ کر وہ سہم گئی۔ فارس، آپ اس حال میں؟ وہ ابھی سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ فارس نے جھپٹ کر اسے بازو سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ اس کی سانسوں سے آتی بو نے عائزہ کا دل دہلا دیا۔ بہت سکون سے سو رہی ہو نا تم، سب کو برباد کر کے؟ فارس کی آواز میں غصے کی تھڑتھڑاہٹ تھی۔ فارس، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، چھوڑیں۔ عائزہ نے تڑپ کر چھڑانے کی کوشش کی، لیکن فارس کے مضبوط ہاتھوں نے اسے مزید جکڑ لیا۔ اس کا غصہ اب ایک وحشیانہ شدت اختیار کر چکا تھا۔ اس نے عائزہ کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے خود کے قریب کیا اور زبردستی اسے بیڈ پر گرا دیا۔ اس رات فارس شان محبت کا نہیں بلکہ اپنی انا اور غصے کا اظہار کیا تھا۔ وہ اسے اپنا قیدی بنانا چاہتا تھا، لیکن اس شدت میں وہ یہ بھول گیا کہ وہ ایک معصوم روح کو ہمیشہ کے لیے خود سے دور کر رہا ہے۔ عائزہ کی خاموش سسکیاں کمرے کی دیواروں میں دم توڑ گئیں، جبکہ فارس اس کا غصہ اسے اندھا کر چکا تھا۔
ہفتوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، کبھی اسے کھانا نہیں دیا جاتا، کبھی تایا ابا کے بیٹے اس پر آوازیں کستے اور کبھی فارس کی بے رخی اسے مار دیتی۔ ایک رات فارس گھر آیا تو تایا ابا نے اسے ایک فائل دکھائی۔ یہ دیکھو فارس، تمہاری بیوی نے آج رات تمہارے لیپ ٹاپ سے بزنس کی کچھ اہم ای میلز اپنے باپ کو بھیجی ہے۔ ہمارے جاسوس نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ فارس کا دماغ گھوم گیا، وہ سیدھا کمرے میں گیا جہاں عائشہ اس کے لیے مصلی پر بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ ڈرامہ بند کرو، فارس نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ فارس، کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ عائشہ درد سے کرہا اٹھی۔ تم نے میرے بزنس کو نقصان پہنچایا، تم نے غداری کی ہے۔ فائزہ نے اسے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ عائشہ زمین پر گری، اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ خدا کی قسم فارس، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو لیپ ٹاپ کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی۔ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ ہمیں الگ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ روتی رہی، اس کے پیروں میں گر گئی، لیکن فارس پر اس وقت جنون سوار تھا۔ میں نے تم پر بھروسہ کرنے کی غلطی کی عائشہ، لیکن اب مزید نہیں، تم ابھی اسی وقت اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ فارس نے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے لایا۔ بیگم زبیدہ اور تایا ابا فاتحانہ نظروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مناہل نے روکنے کی کوشش کی لیکن فارس نے اسے دھکا دیا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ فارس نے مین گیٹ کھولا اور عائشہ کو سڑک پر دھکا دے دیا۔ جاؤ اپنے غدار باپ کے پاس، آج کے بعد تم مر بھی جاؤ تو فارس شاہ کے دروازے پر مت آنا۔ عائشہ کی چیخیں بارش کے شور میں دب گئی۔ فارس، میں بے قصور ہوں، ایک دن تم تڑپو گے اس سچ کے لیے، لیکن میں نہیں ملوں گی۔ فارس نے زور سے گیٹ بند کر دیا اور اندر آ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخے، لیکن اس کی انا جیت گئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس گیٹ کے پیچھے وہ اپنی زندگی، اپنی محبت اور اپنی آنے والی نسل کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے۔ فارس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے گال پر گرا۔ اسے یاد آیا کہ 6 ماہ بعد جب اسے سچ کا پتہ چلا تھا، وہ سب ثبوت جعلی تھے۔ تب تک عائشہ اور اس کا خاندان وہ شہر چھوڑ کر کہیں غائب ہو چکے تھے۔ وہ 3 سال تک اسے ڈھونڈتا رہا، ہر شہر، ہر گلی چھانی، لیکن وہ نہیں ملی۔ آج فارس کو ایک چیریٹی ہسپتال کا معائنہ کرنے دوسرے شہر جانا تھا۔ وہ اپنے سیکرٹری کے ساتھ ہسپتال کی راہداریوں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کے قدم جم گئے۔ کینسر وارڈ کے باہر ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر مشکل سے 2-2.5 سال ہوگی، ایک گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کے نقش بالکل فارس جیسے تھے۔ عنایہ بیٹا یہاں آؤ، ڈاکٹر بلا رہی ہیں۔ اندر سے آتی اس ہندوستانی آواز نے فارس کے وجود میں ایک زلزلہ برپا کر دیا۔ وہ اس آواز کو ہزاروں میں بھی پہچان سکتا تھا، وہی لہجہ، وہی مٹھاس جو کبھی اس کے نام کو پکار کرتی تھی۔ فارس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بے اختیار وارڈ کے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، لیکن عین اسی لمحے اس کے سیکرٹری نے اسے پکارا۔ سر، بورڈ آف ڈائریکٹرز آپ کا انتظار کر رہے ہیں، میٹنگ کا وقت ہو چکا ہے۔ فارس نے تڑپ کر ایک بار پھر اس آواز کی سمت دیکھا، لیکن دروازے کے پاس اب کوئی نہیں تھا۔ بچی بھی اندر جا چکی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو سنبھالا۔ شاید یہ میرا وہم ہے۔ فارس شاہ، وہ یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے خود کو سمجھایا اور بھوجل قدموں سے میٹنگ روم کی طرف چل پڑا، مگر اس کا ذہن اب بھی اس راہداری میں بھٹک رہا تھا۔ 2 گھنٹے طویل میٹنگ فارس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی، وہ سیدھا دروازہ اور دوبارہ کینسر وارڈ کی طرف بھاگا۔ اس کا سیکرٹری اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، لیکن فارس کو اس وقت کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وارڈ کے باہر وہی بچی اب ایک بینچ پر اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کی ماں شاید اندر ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی۔ فارس دھیرے دھیرے اس کے قریب گیا۔ بچی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ایک پیاری سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ آپ کون ہیں؟ بچی نے معصومیت سے پوچھا۔ فارس اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کا دل بھر آیا۔ میں آپ کا دوست ہوں۔ آپ کا نام عنایہ ہے نا؟ بچی نے خوشی سے سر ہلایا۔ جی، اور میری گڑیا کا نام پری ہے۔ فارس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں وہی معصومیت تھی جو کبھی عائشہ کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک مہنگی چاکلیٹ نکالی جو وہ اتفاق سے اپنے پاس رکھے ہوئے تھا۔ یہ آپ کے لیے۔ عنایہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ فارس نے ہسپتال کے اسٹور سے ڈھیر سارے کھلونے اور گڑیاں منگوائیں اور اسے تھما دی۔ اس لمحے کے لیے فارس شاہ دنیا کا سب سے بڑا بزنس مین نہیں، بلکہ ایک عام انسان تھا جو ایک چھوٹی سی بچی کی مسکراہٹ میں اپنا سکون ڈھونڈ رہا تھا۔ فارس کے جانے کے چند سیکنڈ بعد عائشہ باہر آئی۔ اس نے دیکھا کہ عنایہ کے پاس ڈھیر سارے نئے کھلونے اور چاکلیٹس کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ عنایہ، یہ سب کہاں سے آیا؟
اس نے پریشانی سے پوچھا۔ قریب کھڑی نرس مسکرائی۔ عائزہ بی بی، ایک بہت بڑے صاحب آئے تھے، وہ اس بچی کے ساتھ کافی دیر باتیں کرتے رہے اور پھر یہ سب منگوا کر دیا۔ بڑے نیک انسان لگتے ہیں۔ عائزہ کے دل میں ایک اچانک سے ڈر پیدا ہوا۔ وہ صاحب کون تھے؟ کیا نام تھا ان کا؟ نام تو نہیں پتا، بس وہ ہسپتال کے ڈونرز میں سے کوئی ہے، نرس نے جواب دیا اور دوسرے مریض کی طرف بڑھ گئی۔ عائشہ نے ان کھلونوں کو دیکھا۔ اس نے کھلونوں کو ایک طرف رکھا لیکن اس کا دل کسی اندیکھی آفت کی خبر دے رہا تھا۔ اگلے دن فارس پھر وہیں تھا۔ وہ ایک ستون کے پیچھے چھپ کر عنایہ کو دیکھ رہا تھا جو نئے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ آج فارس کے پاس ایک ہیرے جیسا قیمتی تحفہ نہیں تھا بلکہ ایک باپ کی طرف تھی۔ اچانک وارڈ کے دروازے سے عائشہ نکلی۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ کسی رپورٹ پر بحث کر رہی تھی۔ فارس نے اسے دیکھا اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عائشہ بہت بدل گئی تھی۔ اس کی شخصیت میں وہی وقار تھا۔ فارس نے سنا کہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے عنایہ کا آپریشن بہت مہنگا ہے، ہمیں جلد از جلد پیسوں کا انتظام کرنا ہوگا۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب، میں انتظام کروں گی، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ بھیجنی پڑے۔ فارس کا دل پھٹ گیا۔ اس کی انا، اس کا غصہ سب خاک میں مل گئے۔ اس نے سوچا کہ وہ ابھی جا کر اس کے پیروں میں گر جائے، اسے بتائے کہ وہ کتنا شرمندہ ہے، لیکن پھر وہ رک گیا۔ اگر میں اس کے سامنے گیا تو وہ ڈر جائے گی، وہ یہاں سے بھاگ جائے گی اور عنایہ کا علاج نہیں ہو پائے گا۔ فارس نے سوچا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سائے کی طرح ان کی حفاظت کرے گا بغیر سامنے آئے۔ وہ عائشہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ اسے دوبارہ زخم دینے سے بھی ڈرتا تھا۔ فارس وہاں سے دور ہٹ گیا لیکن اس کی نظریں اب بھی اسی راہداری میں جمی تھیں۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کی زندگی کا اب صرف ایک ہی مقصد ہے، اپنی بیوی اور بیٹی کو اس تکلیف سے نکالنا، چاہے اسے گمنام رہ کر ہی یہ جنگ کیوں نہ لڑنی پڑے۔ ہسپتال کے ایڈمنسٹریٹر آفس میں اے سی کی ٹھنڈ کے باوجود فارس شاہ کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس نے میز پر رکھے چیک بک پر لرزتے ہاتھوں سے دستخط کیے۔ یہ بلینک چیک ہے مسٹر رحمان، میری بیٹی، میرا مطلب ہے اس بچی عنایہ کے علاج میں کوئی کسر باقی نہ رہے۔ اسی دنیا کے بہترین ڈاکٹرز، بہترین ادویات اور سکون ملنا چاہیے۔ اور یاد رہے عائشہ کو اس بات کی بھنک بھی نہ پڑے کہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ فارس کی آواز میں حکم کم اور التجا زیادہ تھی۔ ایڈمنسٹریٹر نے حیرت سے اس طاقتور انسان کو دیکھا جس کی آنکھیں اس وقت کسی ہارے میں جواری جیسی تھیں۔ لیکن سر، ایک بہت ہی خوددار خاتون ہے وہ۔ انہوں نے تو ہسپتال کے فنڈز لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ سلائی کڑھائی کر کے پیسے جمع کر رہی ہیں۔ فارس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ میری عائشہ، جسے ریشم اور اطلس پہننے کی عادت تھی، وہ آج اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے انگلیاں لہو لہان کر رہی ہے۔ آپ اسے کہیں کہ ہسپتال نے ایک نئی اسکیم شروع کی ہے، یا یہ کہیں کہ کسی این جی او نے اسے گود لے لیا ہے۔ جو بھی جھوٹ بولنا ہے بولے، بس اسے سہولت ملنی چاہیے۔ فارس نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے دن کینسر وارڈ کے ایک حصے کو خالی کرا کر اسے کسی خواب گاہ کی طرح سجا دیا گیا۔ دیواروں پر کارٹون کریکٹرز، فرش پر نرم قالین اور ہر طرف کھلونے، باہر تختی لگی تھی۔ عنایہ کیئر یونٹ۔ عائشہ جب عنایہ کو گود میں اٹھائے اس نئے وارڈ کے سامنے پہنچی تو ٹھڑک کر رہ گئی۔ یہ کیا ہے نرس، ہم یہاں کیوں آ رہے؟ ہمارا کمرہ تو وہ جنرل وارڈ تھا۔ عائشہ نے پریشانی سے پوچھا۔ نرس نے مسکرا کر جواب دیا، عائشہ بی بی، ہسپتال کو ایک بہت بڑا ڈونر ملا ہے جنہوں نے عنایہ کے کیس کو اسپانسر کیا ہے۔ اب سے عنایہ کا علاج اسی وی آئی پی وارڈ میں ہوگا۔ عنایہ کی آنکھوں میں ممنونیت کے بجائے شک کی لہر دوڑی۔ کون ہے وہ ڈونر؟ میں کسی کا احسان بلا وجہ نہیں لیتی۔ وہ اپنی پہچان ظاہر نہیں کرنا چاہتے، بس آپ یہ سمجھے کہ خدا نے آپ کی سن لی۔ نرس نے اسے اندر لے جانے کی کوشش کی۔ عائشہ نے عنایہ کو بیڈ پر بٹھایا جہاں ڈھیروں گڑیاں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ عنایہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا لیکن عائشہ کا دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ اسی شام عائشہ کے کرائے کے چھوٹے سے کمرے میں اس کا بھائی سالم غصے میں ٹہل رہا تھا۔ باجی، آپ کو عقل ہونی چاہیے، یہ ہسپتال والے پاگل نہیں ہیں جو لاکھوں کا علاج مفت کر دیں۔ ضرور اس کے پیچھے وہی فارس شاہ ہوگا، اب وہ ہم سے ہماری عنایہ بھی چھیننا چاہتا ہے۔ عائشہ کی ماں نے تڑپ کر کہا، سالم چپ کر جا، عنایہ کی جان بچ رہی ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ پیسہ کس کا ہے؟ فرق پڑتا ہے امی۔ عائشہ کی آواز پاٹدار تھی۔ جس انسان نے مجھے غداری کا تغمہ دے کر سڑک پر پھینکا، میں اس کے خون کے ایک قطرے کی بھی پیاسی نہیں ہوں۔ اگر یہ فارس شاہ ہے تو میں اسے بتا دوں گی
کہ عائزہ خان بھوکی مر سکتی ہے لیکن اپنی بیٹی کا سودا نہیں کرے گی۔ اگلے دن فارس ہسپتال کی راہداری میں چھپا کھڑا تھا جب اس نے عائزہ کو ایڈمن آفس کی طرف جاتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ مہنگی ادویات کے ڈبے تھے جو فارس نے منگوائے تھے۔ انائزہ نے وہ ڈبے میز پر پٹک دیے۔ مسٹر رحمان، مجھے بتائیں وہ کون ہے، ورنہ میں ابھی اپنی بیٹی کو اس ہسپتال سے لے جاؤں گی، چاہے وہ سڑک پر ہی کیوں نہ دم توڑ دے۔ مسٹر رحمان نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی اینک اتار کر میز پر رکھی۔ ان کے چہرے پر ایک مصنوعی لیکن ہمدردانہ مسکراہٹ آ گئی جو برسوں کی ملازمت نے انہیں سکھا دی تھی۔ بی بی، آپ ناحق شک کر رہی ہیں۔ انہوں نے بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہمارے ہسپتال میں نور سحر نامی ایک فاؤنڈیشن کام کرتی ہے جس کا مقصد ہی ان بچوں کی مدد کرنا ہے جن کے والدین علاج کے بھاری اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ عنایہ کا کیس جب بورڈ کے سامنے گیا تو اس کی معصومیت اور آپ کی ہمت دیکھ کر انہوں نے اسے اسپیشل کیس قرار دیا۔ عائزہ کی آنکھوں میں اب بھی بے یقینی تھی۔ تو پھر یہ وی آئی پی وارڈ، یہ کھلونے، مسٹر رحمان، میں نے باقی مریضوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتے نہیں دیکھا۔ وہ اس لیے، رحمان صاحب نے پین سے میز پر دستک دیتے ہوئے کہا، کیونکہ اس فاؤنڈیشن کے چیئر پرسن ایک ایسی خاتون ہے جنہوں نے اپنی بیٹی کو کینسر میں کھو دیا تھا۔ وہ اب ہر اس بچی میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈتی ہیں جس کا نام عین سے شروع ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو میں آپ کو فاؤنڈیشن کے کاغذات دکھا سکتا ہوں، لیکن خدا را اپنی انا کی خاطر اس بچی کی زندگی داؤ پر مت لگائیں۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ کل کو آپ کا ضمیر آپ سے سوال کرے کہ چند پیسوں کے شک کی وجہ سے آپ نے عنایت کو وقت پر دوائی نہیں دی؟ عائزہ کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ مسٹر رحمان کی باتوں میں ایک ایسی منطق تھی جسے چھٹلانا مشکل تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میز پر رکھے دوائیوں کے ڈبے اٹھائے۔ ٹھیک ہے، میں مان لیتی ہوں، لیکن جس دن مجھے ذرا سا بھی شک ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی شاہ یا کوئی دشمن چھپائے، میں اسی وقت یہاں سے چلی جاؤں گی۔ عائزہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور آفس سے باہر نکل گئی۔ باہر راہداری میں ستون کی اونٹ میں کھڑا فارس شاہ، جس کا سانس سینے میں اٹکا ہوا تھا، اب جا کر بحال ہوا۔ اس نے مسٹر رحمان کو ایک تشکر آمیز نظروں سے دیکھا اور تیزی سے پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے چند دن فارس کے لیے کسی زیر زمین قیدی کی طرح گزرے۔ وہ ہسپتال کے اسٹاف کا یونیفارم پہن کر، ماسک لگا کر، صفائی کرنے والے کے روپ میں یا کبھی کسی وارڈ بوائے کے بھیس میں عنایہ کے گرد چکر لگاتا رہتا۔ ایک رات جب پورا ہسپتال نیند کے آغوش میں تھا، فارس خاموشی سے عنایہ کے وارڈ میں داخل ہوا۔ عائزہ بیڈ کے قریب کرسی پر سر رکھ کے سو رہی تھی۔ عنایہ کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا تھا اور وہ سکون سے سو رہی تھی۔ فارس دھیرے دھیرے بیڈ کے قریب گیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اپنی بیٹی کا ماتھا چومے، اسے بتائے کہ تمہارا باپ کتنا بڑا گنہگار ہے، لیکن وہ بس دور کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اچانک عنایہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی ننھی انگلی سے فارس کے ماسک کو چھونے کی کوشش کی۔ ہسپتال کے عقبی باغ میں، جہاں دھوپ کی تمازت درختوں کے گھنے سیاہوں سے چھن کر زمین پر نقش و نگار بنا رہی تھی، عنایہ اپنی نئی گڑیا کے بال سنوارنے میں مگن تھی۔ اس کے پاس بینچ پر ایک شخص بیٹھا تھا جس نے گہرے نیلے رنگ کا عام سا ہسپتال یونیفارم پہن رکھا تھا اور چہرے پر ماسک تھا۔ پھر کیا ہوا جادوگر انکل؟ کیا شہزادی کو اس کا گھر مل گیا؟ عنایہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے فارس کی طرف دیکھا۔ فارس کا دل لرز گیا۔ اس نے دھیرے سے عنایہ کے چھوٹے سے ہاتھ کو چھوا۔ شہزادی کو اس کا گھر تو مل گیا تھا عنایہ، لیکن وہ شہزادہ بہت برا تھا۔ اس نے شہزادی کی قدر نہیں کی، اس لیے وہ شہزادی اسے چھوڑ کر ستاروں کی بستی میں چلی گئی۔ ممی کہتی ہیں کہ برے لوگوں کو اللہ میاں سزا دیتے ہیں، عنایہ نے معصومیت سے کہا۔ فارس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ہاں بیٹا، اس شہزادے کو بہت بڑی سزا ملی ہے، وہ آج بھی اپنی شہزادی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اسی لمحے دور راہداری میں عائزہ کھڑی تھی۔ اس کی نظر باغ میں بیٹھے اس اجنبی پر پڑی جو اس کی بیٹی کے ساتھ اتنے مان سے باتیں کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کے دل کی دھڑکن تھمی۔ وہ قامت، وہ بیٹھنے کا انداز اسے فارس شاہ کی یاد دلا گیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ بھاگ کر جائے اور اس شخص کا نقاہت الٹ دے، لیکن ایک انجانے خوف نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ کہیں یہ وہی لوگ تو نہیں؟ کہیں شاہ خاندان کے کارندے میری بیٹی کو مجھ سے چھینے تو نہیں آ گئے؟ وہ وہیں دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اسی شام ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ فارس کے تایا ابا جو دل کے دورے کے باعث وہاں لائے گئے تھے، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ بیگم زبیدہ بدحواس ہو کر وارڈ کے باہر چکر کاٹ رہی تھی۔ فارس وہاں پہنچا تو اس کے چہرے پر کوئی ہمدردی نہیں تھی، صرف ایک سرد مہر سکون تھا۔ ڈاکٹر باہر نکلے۔
فارس صاحب، ان کی حالت بہت تشویشناک ہے، انہیں فوری طور پر ایک خاص انجیکشن کی ضرورت ہے جو فی الحال صرف عنایا کیئر یونٹ کے اسٹاک میں موجود ہے، کیونکہ ہم نے وہ ادویات آپ کے کہنے پر باہر سے منگوائی تھی۔ فارس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی ماں اور تایا کے قریب گیا۔ تایا ابا نے نقاہت سے آنکھیں کھولی اور اپنے بھتیجے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ فارس، مجھے بچا لو بیٹا، وہ ہانپتے ہوئے بولے۔ فارس ان کے بیڈ کے قریب جھکا اور دبی مگر بھاری آواز میں بولا، تایا ابا، یاد ہے آپ نے 3 سال پہلے آئزہ کو کیا کہا تھا؟ آپ نے اسے سانپ کا بچہ کہا تھا نا؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ ہمارے خاندان کو ڈس لے گی۔ آج ذرا غور سے دیکھیں، جس وارڈ کے ادویات سے آپ کی سانسیں بحال ہونے والی ہیں وہ اسی سانپ کے بچے کے نام پر منگوائی گئی ہے جسے آپ نے حقارت سے گھر سے نکالا تھا۔ آج اسی کی دعاؤں اور اسی کے حصے کے نصیب سے آپ کی نبض چل رہی ہے۔ تایا ابا کی آنکھیں شرمندگی سے جھک گئی جبکہ بیگم زبیدہ کی سسکیاں بند گئی۔ مجھے معاف کر دو فارس، ہمیں عائشہ سے معافی مانگنی ہوگی، زبیدہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ فارس نے تلخی سے جواب دیا، معافی کا وقت بیت چکا ہے امی، اب صرف حساب باقی ہے۔ 3 دن بعد عنائی کے آپریشن کا دن تھا۔ ہسپتال کی فضا بوجھل تھی۔ عائزہ مسلح پر بیٹھی ساکت تھی، اس کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اچانک ڈاکٹر باہر آئے، ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ مس عائزہ، ایک مسئلہ ہو گیا ہے، آپریشن کے دوران خون کا بہت زیادہ ضیاع ہوا ہے اور عنائی کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے جو بہت نایاب ہے۔ ہمارے پاس اسٹاک کم ہو چکا ہے اور کوئی ڈونر بھی دستیاب نہیں ہے۔ عائزہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر صاحب، میرا خون لے لیں، میرا گروپ بھی وہی ہے۔ معذرت، لیکن آپ کی کمزوری کی وجہ سے ہم آپ کا خون نہیں لے سکتے، ہمیں کوئی صحت مند ڈونر چاہیے۔ عائزہ بدحواس ہو کر راہداری میں بھاگی۔ کوئی ہے؟ کوئی میری بیٹی کی جان بچائے گا؟ وہ پکار رہی تھی کہ اچانک ایک مضبوط ہاتھ نے اسے سہارا دیا۔ وہ فارس تھا۔ اس نے آستین اوپر چڑھا رکھی تھی اور اس کے ہاتھ پر پٹی لگی تھی۔ اسے خون مل گیا ہے عائزہ، آپریشن دوبارہ شروع ہو چکا ہے، فارس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ عائزہ اسے حیرت سے دیکھ رہا۔ کس نے دیا؟ کون ہے وہ شخص؟ وہی شخص جسے تم اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھتی ہو، ڈاکٹر نے پاس سے گزرتے ہوئے کہا۔ فارس صاحب نے 2 بوتل خون دیا ہے، حالانکہ ان کی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ عائزہ کا سر چکرا گیا، وہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ فارس اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ آج ان کے درمیان کوئی اونچا پن نہیں تھا، صرف ایک پچھتاوا تھا۔ کیوں کیا تم نے یہ؟ عائزہ نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ کیا تم اس طرح اپنا گناہ دھونا چاہتے ہو؟ فارس نے عائزہ کی آنکھوں میں جھانکا جہاں دکھ کا ایک سمندر ٹھاٹے مارا تھا۔ عائزہ، میں نے تمہاری زندگی کے 3 سال نہیں چھینے، میں نے اپنی زندگی کے 300 سال گنوا دیے ہیں۔ ہر وہ رات جو میں نے تمہارے بغیر گزاری وہ ایک صدی جیسی تھی۔ میں نے خون نہیں دیا، میں نے اپنا حق ادا کرنے کی ایک ناپاک کوشش کی ہے۔ عائزہ نے اپنی نظریں پھیر لی۔ فارس شاہ، معافی گناہوں کی ہوتی ہے، کسی کے مان ٹوٹنے کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ تم نے میرا وہ یقین توڑا جس کے دم پر میں تمہارے گھر آئی تھی۔ یہ خون، یہ احساس، یہ ادویات، یہ سب عنائی کی زندگی تو بچا سکتے ہیں لیکن اس عائزہ کو واپس نہیں لا سکتے جو تم پر اندھا اعتبار کرتی تھی۔ فارس نے اپنا سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں عائزہ، میں صرف تمہارے قدموں کی دھول بننا چاہتا ہوں۔ تم کہو تو میں اپنی جان دے دوں، بس ایک بار مجھے باپ کہلانے کا حق دے دو۔ عائزہ خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں سے گرنے والا ایک آنسو فارس کے ہاتھ پر گرا۔ یہ آنسو نفرت کا نہیں تھا یا بدلتے ہوئے جذبات کا تھا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی، بالکل اسی رات کی طرح جب عائزہ کو گھر سے نکالا گیا تھا، لیکن آج وہ بارش آگ بجھانے کے لیے تھی، اسے بھڑکانے کے لیے نہیں۔ آپریشن تھیٹر کے باہر نصب سرخ لائٹ بجھ چکی تھی، لیکن عائزہ کے دل کی دھڑکنیں اب بھی کسی شوریدہ لہر کی طرح اس کے سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹرز کی ایک ٹیم باہر نکلی۔ مبارک ہو عائزہ بی بی، آپریشن کامیاب رہا، عنائی کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ نے عائزہ کے وجود میں زندگی کی لہر دوڑا دی، لیکن اگلے لمحے ڈاکٹر کا جملہ اسے منجمد کر گیا۔ شکریہ ادا کرنا ہے تو مسٹر فارس کا کریں، جنہوں نے نہ صرف خون دیا بلکہ عین آپریشن کے بیچ جب بچی کا دل ڈوبنے لگا تھا تو ان کی پکار نے جیسے معجزہ کر دیا۔ عائزہ کی نظریں برابر میں پڑے اسٹریچر پر گئیں جہاں فارس شاہ بے حال پڑا تھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اس کی کئی راتوں کی جاگتی تڑپ کا پتہ دے رہے تھے۔
اسی لمحے راہداری میں قدموں کی چاپ گونجی۔ بیگم زبیدہ اور تایا عباس جو اب وہ مغرور ہستیاں نہیں رہے تھے بلکہ پچھتاوے کی تصویریں بنے ہوئے تھے، عائزہ کے قریب آ کر رک گئے۔ ان کے پیچھے عائزہ کا بھائی سالم اور اس کی ماں بھی کھڑے تھے، جن کی آنکھوں میں اب بھی شاہ خاندان کے لیے نفرت کی چنگاریاں تھیں۔ عائزہ بیٹا، ہمیں معاف کر دو۔ زبیدہ بیگم نے لرزتے ہاتھوں سے عائزہ کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن عائزہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ ہاتھ مت لگائیے مجھے۔ عائزہ کی آواز میں وہ کاٹ تھی کہ زبیدہ بیگم کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ یہ وہ ہاتھ تھے جنہوں نے مجھے غلط سمجھ کر گھر سے باہر پھینکا تھا، آج ان ہاتھوں میں معافی کے لیے پیالے کیسے سج گئے؟ عائزہ، میں گنہگار ہوں تمہارا۔ تایا ابا وہیں راہداری میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی انا کی خاطر تم پر تہمت لگائی، مجھے سزا دے دو، لیکن فارس کو معاف کر دو۔ اس نے 3 سال ایک زندہ لاش بن کر گزارے ہیں۔ عائزہ نے ایک سرد نگاہ فارس پر ڈالی جب ہوش میں آ رہا تھا، اور تایا ابا کی یہ حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ سزا؟ عائزہ نے حقارت سے قہقہہ لگایا۔ تایا ابا، سزا تو ان لوگوں کو ملتی ہے جو زندہ ہوں۔ میں تو اسی رات مر گئی تھی جب اس شخص نے انگلی سے فارس کی طرف اشارہ کیا جسے میں نے اپنا مجازی خدا مانا تھا۔ اس نے میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے سڑک پر دھکا دیا تھا۔ آپ کی معافی سے میرے وہ 3 سال واپس آ جائیں گے جو میں نے بھوک، پیاس اور بدنامی کے سائے میں گزارے۔ کیا آپ کی معافی عنایت کے اسباب کا نعم البدل بن سکتی ہے جو اس کے پاس کبھی نہیں تھا؟ فارس نے تڑپ کر اسٹریچر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ عائزہ، ایک موقع، صرف ایک موقع۔ ایک بھی نہیں فارس شاہ۔ عائزہ اس کے قریب آئی۔ اس کے لہجے میں ایسی شدت تھی کہ راہداری میں موجود ہر شخص کا سانس رک گیا۔ تمہارا خون میری بیٹی کی رگوں میں ہے، یہ سوچ کر ہی مجھے اپنے آپ سے کرہیت آ رہی ہے۔ تم نے خون دیا ہے نا، یہ لو، یہ تمہارے خون کی قیمت ہے۔ اس نے اپنے پرس سے نوٹ نکال کر فارس کے منہ پر مارے۔ تم جیسے لوگوں کے لیے رشتے بھی ایک سودا ہوتے ہیں۔ تم نے خون دے کر اپنی بیٹی نہیں خریدی بلکہ مجھ پر ایک احسان دلانے کی کوشش کی ہے، لیکن عائزہ خان بکنے والی عورت نہیں ہے۔ باجی بس کریں، ہمیں یہاں ایک پل نہیں رکنا۔ سالم نے غصے سے فارس کی طرف دیکھا اور نرس سے کہا، بچی کو شفٹ کرنے کی تیاری کریں، ہم اسے ابھی یہاں سے لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن ابھی بچی کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اسے منتقل کیا جائے۔ ڈاکٹر نے روکنے کی کوشش کی۔ اس کی حالت اس سے بدتر نہیں ہوگی جو اس نے اس شخص کے سائے میں رہ کر ہونی ہے، عائزہ نے 2 ٹوک کہا۔ تھوڑی دیر بعد عائزہ نے عنایت کو کمبل میں لپیٹا اور اسے اپنی آغوش میں لے کر ہسپتال کے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ فارس لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگا۔ عائزہ رک جاؤ، باہر طوفان ہے، عنایت کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ فارس کی آواز میں کسی ہارے ہوئے سپاہی کی التجا تھی۔ عائزہ گیٹ پر رکی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ طوفان سے میں نہیں ڈرتی فارس شاہ، میں نے 3 سال تنہا طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے۔ مجھے ڈر تو ان محلوں سے لگتا ہے جہاں ضمیر نیلام ہوتے ہیں۔ آج سے تمہارا اور میرا راستہ ہمیشہ کے لیے جدا ہے۔ تم اپنی جائیداد، اپنی انا اور اپنے ان پچھتاووں کے ساتھ اسی قید خانے میں رہو۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ آزاد ہوں۔ عنایت میری بھی بیٹی ہے، فارس چیخا، صرف کاغذوں پر۔ عائزہ نے سرد لہجے میں جواب دیا اور ٹیکسی میں جا بیٹھا۔ فارس سڑک پر وہیں گر گیا۔ اس کے گھر والے اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اس نے سب کو جھڑک دیا۔ بارش کی بوندیں اس کے پچھتاوے کے آنسو میں شامل ہو کر اسے بھگو رہے تھے۔ ٹیکسی میں بیٹھی عائزہ نے جب عنایت کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اسے ایک خط محسوس ہوا جو عنایت کے کمبل میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ خط کھولا۔ وہ فارس کا خط نہیں تھا بلکہ اس کے تایا ابا کے پرائیویٹ سیکرٹری کا ایک اعترافی بیان تھا، جس میں لکھا تھا کہ 3 سال پہلے عائزہ کو گھر سے نکالنے کی سازش میں صرف تایا ابا نہیں بلکہ عائزہ کا اپنا بھائی سالم بھی شامل تھا، کیونکہ اسے فائز شاہ کی جائیداد سے حصہ چاہیے تھا۔ عائزہ کا سر چکرا گیا۔ اس نے اپنے برابر بیٹھے سالم کی طرف دیکھا جو فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس دشمن سے بھاگ رہی تھی وہ تو اس کے ساتھ بیٹھا ہے، اور جس سے نفرت کی تھی وہ شاید صرف ایک مہرہ تھا۔ ٹیکسی لاہور کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی، مگر عائزہ کا ذہن اس خط کے ایک ایک لفظ پر تھم گیا تھا۔ وہ کاغذ کو ٹکڑا اس کے ہاتھ میں کسی دہتے ہوئے انگارے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے برابر میں بیٹھے اپنے بھائی سالم کو دیکھا، وہی سالم جو ابھی کچھ دیر پہلے ہسپتال میں فارس شاہ کو گولی مارنے چلا تھا، جو اس کی مظلومیت کا ڈھول پیٹ رہا تھا۔ باجی کیا ہوا؟ آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ اب تو ہم آزاد ہیں، اس فارس شاہ کا سایہ بھی ہمیں نہیں چھو سکے گا، سالم نے سکون سے کہا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہو۔ عائزہ کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ اس نے وہ خط سالم کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے سالم؟
سارم نے جیسی خط پر نظر ڈالی اس کے چہرے کی رنگت کاغذ کی طرح سفید پڑ گئی. اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں. یہ جھوٹ ہے باجی, یہ فاحش شاہ کی کوئی نئی چال ہوگی. جھوٹ؟ عائزہ کی آواز میں وہ گونج تھی کہ ٹیکسی ڈرائیور نے بھی گھبرا کر آئینے میں دیکھا. اس خط پر تمہارے اپنے دستخط ہیں سارم. تم نے فارس کے تائے سے پیسے لے کر تاکہ تم مجھے اس گھر سے نکالنے میں ان کی مدد کرو. تم نے اپنی ہی بہن کی عزت کا سودا کر دیا تاکہ تمہیں جائیداد مل سکے. باجی میری بات سنیں, سارم نے ہکلاتے ہوئے کہا. کیا سنوں؟ عائزہ کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے. میں 3 سال تک اس شخص سے نفرت کرتی رہی جس نے بے شک مجھ پر شک کیا, لیکن کم از کم وہ میرا دشمن تو نہیں تھا. تم میرے اپنے خون ہو کر مجھے اس جہنم میں دھکیل گئے. عائزہ نے چیخ کر ڈرائیور سے کہا, گاڑی روکو, ابھی روکو. گاڑی ایک ویران سڑک کے کنارے روکی. عائزہ نے عنایت کو مضبوطی سے تھاما اور سالم کو دھکا دے کر گاڑی سے باہر نکال دیا. آج سے میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے. تم اس فارس شاہ سے بھی بڑے مجرم ہو, کیونکہ اس نے تو غیر ہو کر شک کیا تھا. تم نے اپنا ہو کر میری پیٹ میں چھرا گھونپا. دفع ہو جاؤ میری نظروں سے. سالم سڑک پر کھڑا رہ گیا اور عائزہ نے ڈرائیور کو واپس ہسپتال جانے کا حکم دیا. ہسپتال کے اسی برآمدے میں جہاں کچھ دیر پہلے عائزہ نے فارس کے منہ پر نوٹ مارے تھے, فارس اب بھی وہیں بیٹھا تھا. بارش تھم چکی تھی لیکن اس کے وجود کی آگ نہیں بجھی تھی. بیگم زبیدہ اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ کسی پتھر کے بت کی طرح ساکت تھا. اچانک ہسپتال کے صدر دروازے پر وہی ٹیکسی آ کر رکی. عائزہ عنایت کو گود میں لیے باہر نکلی. اس کے قدموں میں وہ پہلی والی تیزی نہیں تھی بلکہ ایک ندامت تھی. فارس نے سر اٹھا کر دیکھا. اسے لگا شاید یہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے. عائزہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور خاموشی سے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. عائزہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر فرش پر گرا. اس نے وہ خط فارس کی طرف بڑھایا. میں اپنی انا کا جنازہ اٹھانے آئی ہوں فارس شاہ. فارس نے خط پڑھا. اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. اسے وہ سارا منظر یاد آ گیا جب اس کی تایا نے اسے ثبوت دکھائے تھے اور وہ ثبوت سالم نے فراہم کیے تھے. اس نے خط مٹھی میں بھیج لیا. تو ہم دونوں ہی مہرے تھے؟ فارس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا. نہیں فارس, عائزہ نے سر جھکا لیا. تم مہرے نہیں تھے, تم حاکم تھے. تمہارے پاس اختیار تھا کہ تم مجھ پر بھروسہ کرتے. تم نے دوسروں کی باتوں کو میرے آنسوں پر ترجیح دی. تم نے مجھ سے میری شناخت چھین لی. میں جانتا ہوں عائزہ, میں جانتا ہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے. فارس اٹھ کھڑا ہوا. اس کی آنکھوں میں التجا تھی. لیکن کیا اس لہو کا کوئی مول نہیں جو اس وقت تمہاری بیٹی کی رگوں میں دوڑ آئے؟ کیا وہ پچھتاوا کافی نہیں جو مجھے ہر رات جلاتا رہا؟ پچھتاوا گناہ دھو دیتا ہے فارس, لیکن داغ باقی رہتے ہیں. عائزہ نے سرد لہجے میں کہا. میں یہاں تمہیں معاف کرنے نہیں آئی, میں یہاں اپنی بیٹی کو اس کا حق دینے آئی ہوں. وہ سسک کر مر رہی تھی اور میں اپنی انا کے چکر میں اسے لے کر جا رہی تھی. میں نے سوچا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی. فارس نے قریب آ کر عنایت کے چھوٹے سے ہاتھ کو چوما. عائزہ, مجھے ایک موقع دو. میں تمہیں وہ سب خوشیاں دوں گا جو میں نے تم سے چھینی ہے. میں تمہارے پیروں میں بیٹھ کر اپنی زندگی گزار دوں گا. عائزہ نے اسے دور دھکیل دیا. محبت کا دعویٰ مت کرو فارس. محبت میں یقین ہوتا ہے, شک نہیں. تم نے مجھ پر غداری کا لیبل لگایا تھا. تم نے مجھے اس وقت چھوڑا جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی. تو کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی؟ فارس کی آواز میں شکست تھی. معافی اللہ دیتا ہے فارس, میں تو بس ایک عام سی عورت ہوں جو تھک چکی ہے. عائزہ کی آواز بھر آ گئی. میں عنایت کی خاطر اس گھر میں واپس آؤں گی, لیکن یاد رکھنا اس بار میں تمہاری بیوی بن کر نہیں, صرف عنایت کی ماں بن کر آؤں گی. میرے اور تمہارے درمیان وہ رشتہ کبھی بحال نہیں ہو سکے گا جو 3 سال پہلے ٹوٹ گیا تھا. فارس کے لیے یہ فیصلہ کسی کڑی سزا سے کم نہیں تھا, لیکن اس نے سر جھکا لیا. مجھے منظور ہے. تم جس حال میں رہنا چاہو بس میری نظروں کے سامنے رہو. لاہور کا وہی عالیشان بنگلہ جہاں کبھی سناٹا چیختا تھا, آج وہاں مدھم سی روشنی تھی. فارس شاہ نے پورے گھر سے وہ تمام یادیں مٹا دی تھیں جو عائزہ کو تکلیف دے سکتی تھیں. تایا ابا کو گھر کے ایک پچھلے حصے میں منتقل کر دیا گیا تھا جہاں وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے تھے, اور بیگم زبیدہ اب عائزہ کے سامنے نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی.
عنایہ اب بالکل ٹھیک تھی، وہ گھر کے لان میں کھیل رہی تھی۔ فارس دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور عائزہ کے پاس گیا جو بالکنی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ عنایہ آج بہت خوش ہے، فارس نے دھیمے سے کہا۔ عائزہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عائزہ کب تک؟ فارس نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی لیکن عائزہ نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فارس، کچھ زخموں کو بھرنے میں صدیاں لگتی ہیں۔ تم نے مجھے وہ دکھ دیا ہے جو میں نے کبھی نہیں بھول سکتی۔ عائزہ کی آنکھوں میں اب بھی وہی اداسی تھی۔ فارس اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں عائزہ، میں نے تمہیں ہارا ہوا انسان کہا تھا نا۔ دیکھو میں واقعی ہار گیا ہوں۔ میں اپنی دولت، اپنی شہرت، اپنا غرور سب ہار گیا ہوں۔ میں صرف تمہاری ایک مسکراہٹ جیتنا چاہتا ہوں۔ عائزہ نے فارس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی تڑپ تھی جو 3 سالوں سے اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ نفرت کرنا بہت مشکل ہے اور محبت کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ فارس، اگر میں نے تمہیں معاف کر دیا تو کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ پھر کبھی کسی کے باتوں میں نہیں آؤ گے؟ عائزہ کی آواز میں لرزش تھی۔ فارس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اپنی پیشانی ان پر رکھ دی۔ خدا کی قسم عائزہ، اگر پوری دنیا بھی تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے تب بھی میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا ہے کہ محبت بھروسے کا دوسرا نام ہے۔ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے لیکن یہ آنسو پچھتاوے کے نہیں تھے بلکہ سکون کے تھے۔ اس نے فارس کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور پہلی بار اس کے کندھوں پر سر رکھ دیا۔ شہزادی کو اس کا گھر مل گیا ہے، جادوگر انکل۔ نیچے سے عنایہ کی آواز آئی جو اوپر بالکنی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فارس اور عائزہ دونوں مسکرا دیے تھے۔ ان کے درمیان اب بھی بہت سی باتیں ادھوری تھیں، بہت سے زخم کچے تھے، لیکن ان کی بیٹی کی مسکراہٹ نے ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا پہلا قدم اٹھا لیا تھا۔ بارش کی ہلکی فوار شروع ہو چکی تھی لیکن اس بار وہ کسی کی بربادی کا پیغام نہیں لائی تھی بلکہ ایک شاہ ولی اور ہاشم خان کی دشمنی کی راگ پر محبت کے پھول کھلنے کی نوید سنا رہی تھی۔ سورج کی سنہری کرنیں شاہ ولا کے سبزدار کو چمکا رہی تھی۔ جہاں فارس شاہ آج بزنس میٹنگز چھوڑ کر اپنی کائنات یعنی عنایہ کے ساتھ مصروف تھا، فارس گھاس پر بیٹھا تھا، عنایہ کی ننھی ہتھیلیوں پر رنگ برنگی تتلیاں بنا رہا تھا۔ پاپا، کیا یہ تتلیاں اڑ کر ماما کے پاس جائیں گی؟ عنایہ نے اپنی معصوم آنکھیں جھپکا کر پوچھا۔ فارس نے تڑپ کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ ہاں میری جان، یہ تتلیاں ماما کو بتائیں گی کہ پاپا اپنی شہزادی سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ عنایہ کھل کھلا کر فارس کے گلے میں اپنی ننھی باہیں ڈال دی اور اس کے گال پر ایک گیلا سا بوسہ دیا۔ آئی لو یو پاپا، آپ دنیا کے بیسٹ جادوگر انکل ہیں۔ فارس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اسے محسوس ہوا کہ کائنات کی تمام دولت ایک طرف اور اس کی بیٹی کی یہ مسکراہٹ ایک طرف۔ دور کھڑی عائزہ جو چائے کا کپ لیے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس کے لبوں پر بھی ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ آج فارس شاہ کا ادھورا گھر واقعی ایک مکمل جنت بن چکا تھا۔